جی شروع کرتے ہیں میرے خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات قرآن مجید کا 30واں پارہ اس کی سورۃ الانفطار کھولیں. پہلے ہم تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تشریح اور اس کے احکامات کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھیے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر آدمی جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان، اے انسان. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم کی طرف سے بہکا دیا. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک، پھر تجھے ٹھیک کر دیا. فعدلک، پھر تجھ کو بالکل برابر کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا. یہ سورۃ الانفطار کی شروع کی 8 آیات ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا. اسی کے ساتھ آپ سورۃ الانشقاق پہ بھی آ جائیں. سورۃ الانشقاق کی بھی ہم پہلے تلاوت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کے اندر احکام تقریباً ایک جیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور آسمان اسی کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے، یعنی زمین میں ہے، چاہے وہ مردوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ زمین کے خزانے وغیرہ، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور زمین اسی لائق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، سہ سہ کر، کدحن سہ سہ کر، فملاقی، پھر اسی سے تجھ کو ملنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی ہاتھ مروڑ کر جس طرح دیتے ہیں نا بطور سزا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو اس وقت وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش رہا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے خیال کیا تھا کہ وہاں سے نہیں پھرے گا، نہیں جائے گا۔ یہ سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، اور اسی سے پہلے دیکھیں سورۃ التکویر، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ قیامت کے احوال سے متعلق، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا عالم ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ تو ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبہ کیا ہے کہ جو اصل تمہارا مقصد ہے آخرت، اگر قیامت قائم ہو جائے تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، تم کو اس دنیا میں کس چیز نے بہکا دیا، کس چیز نے اللہ سے تم کو غافل کر دیا، کس چیز نے تمہیں دنیا کے پیچھے ہی لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو خطاب فرما کر، تنبیہ فرما کر اصل مقصد کی طرف توجہ دلانا چاہتا، اور یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان میں خالص قیامت کے احوال کا تذکرہ ہو۔ سورۃ الشمس بھی آپ دیکھیں، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے،
قیامت کی ساری نشانیاں کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرنا شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، سمندر ابلنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ آپ کی روئی کی طرف اڑتے پھریں گے۔ یہ ساری ہولناکی قیامت کے دن کی بیان فرمائی گئی۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، ہر انسان کو اس کا حساب دینا ہوگا جو دنیا میں اس نے کیا ہے۔ اگر دنیا میں اچھے کام کیے تو قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو روایت میں آتا ہے کہ جس طرح ہے نا، یہ آیت ہم نے پڑھی نا ابھی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اس میں احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً حدیث ہے، اور ایک اور صحابی سے کہ زمین جیسے ربڑ کو کھینچتے ہیں نا، کھینچتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلا دیں گے۔ جو کیفیت بیان فرمائے گی قیامت کی کہ جب یہ زمین پھٹے گی، سارے اپنے خزانے باہر اگل دے گی، ساری زمین فنا ہو جائے گی، یہ پہاڑ آپ کے پھٹ جائیں گے، سمندر آپ کے پھٹ جائیں گے۔ جب یہ ساری کیفیات ہوں گی، اس کے بعد زمین کے اندر سے جتنی چیزیں ہیں ساری زمین باہر پھینک دے، چاہے وہ زمین کے اندر خزانے ہیں، آپ کے سونا ہے، جواہرات ہیں، ساری اس ٹائم انسانوں کے سامنے پھینک دی جائے گی۔ لیکن وہ عالم ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان مرنے کے قریب ہوگا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جس طرح کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے، اللہ نہ کرے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسانوں کو نہ اپنے مال کی کچھ پڑی ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی کچھ پڑی ہوتی ہے، انسان کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ اچانک زلزلہ آ جائے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے سامنے سونا رکھا ہوا، آپ یہ تو نہیں کہ سونا اٹھائیں گے، انسان تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ اچانک آپ کہیں زلزلہ آ جائے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، صحیح سامنے سونے کی دکانیں اور بلڈنگیں اوپر سے گر رہی ہیں، تو آپ سونا بچانے، سونے کو لینے بھاگیں گے یا آپ اپنی جان کو بچائیں گے؟ انسان کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے۔ اب یہ سیلاب آیا پاکستان میں بھی، ابھی اس سال بھی لوگوں کے گھر بار ڈوب گئے، تو ہر انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے، ساری چیزیں چھوڑ کے، فکر کیا ہوتی ہے کہ اپنی جان کسی طریقے سے بچا لے۔ یہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ زمین سب چیزیں اپنی اگل کے باہر پھینک دے گی، اور ہر طرف افراتفری ہوگی، ہر طرف عجیب صورت ہوگی، عجیب کیفیت ہوگی۔ تو اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں میں تذکرہ کروایا، جس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں باہر پھینک دے گی، یہاں تک کہ واجلت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور آگے کیا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ زمین میں سب باہر نکال دے گی۔ اس میں سونے، آپ کے یہ جتنے خزانے ہیں، پیٹرول، کوئلہ، یہ ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ اور اس میں جو زمین کے اندر مردے ہیں، کیونکہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم مسلمان تدفین زمین کے اندر قبر بناتے ہیں اس کی، تو جب قیامت کا دن ہوگا زمین یہ ساری چیزیں بھی اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اور پھر اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا جائے گا، زمین بالکل لیول کے طور پہ سیدھی ہو جائے گی۔ ابھی تو گول ہے نا، اور کہیں پہاڑ ہیں، کہیں کیا چیزیں ہیں، کہیں اونچ نیچ ہے، بالکل زمین ایک ہی لیول پہ قیامت کے دن ہو جائے گی۔ اور جتنے دنیا میں انسان پیدا ہوئے تمام کو اس دن کھڑا کیا جائے، اور روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنی خلقت ہوگی، اتنی دنیا ہوگی کہ انسان جس جگہ کھڑا ہوگا صرف اتنی ہی اس کی گنجائش ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور 1 انچ بھی نہیں ہوگا جو انسان کو کیا ہو جائے، مل جائے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان ہوگا وہاں تک جتنے بھی اس دنیا میں آئے تمام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر، کیا کیفیت ہوگی اس کا تو خیر صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی روایت میں جو آتا ہے وہ اس طرح کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہماری مغفرت فرما دے۔ ورنہ روایات میں آتا ہے کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا پھر حساب دینا بہت مشکل ہے۔
پھر انسان پھنس جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہ تو بہت ہیں، یا اللہ ہم دنیا میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب کتاب کی اپنی رضا، اپنا قرب، اپنی جنت نصیب فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے. تو پوچھا کہ یہ جو کہا گیا کہ حساب یسیرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی ایسا بھی ہوگا کہ انسان سے حساب لیا جائے گا اور وہ آسان حساب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر کسی سے حساب شروع ہو گیا پھر آسان نہیں. اس چیز کا حساب دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے نا بولنے کے لیے، ٹھیک ہے، سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں. اب پیدائش سے لے کے جب سے بولنا شروع کیا اس ٹائم سے لے کے مرد دم تک اس زبان کو ہم نے کن کن چیزوں میں استعمال کیا، اگر صرف اسی کا حساب دینا پڑ جائے اندازہ لگاؤ، دے سکتے ہو؟ ہم تو دنیا میں نہیں دے سکتے. دنیا میں فلاں رشتے دار کھڑا ہو جاتا ہے، فلاں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، فلاں شخص ہے، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے زبان سے یہ کہا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے میرے بارے میں یہ نازیبہ الفاظ استعمال کی، اس نے میرے بارے میں غیبت کی، اس نے میرے بارے میں چغلی کی، اس نے میرے بارے میں زبان درازی کی. یہ تو یہاں کا حال ہے. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لے لے کہ زبان بولنے کے لیے دی تھی، آیا صرف اس کو جائز مقاصد میں استعمال کیا اور جتنی ضرورت تھی اتنا ہی استعمال کیا یا زیادہ کیا؟ جتنا ہمیں معافی ضمیر جو ہمارے دل میں جو بات ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو پانی لے آؤ، تو ایک صورت یہ بھی ہے. دوسرے آپ کہتے ہو مجھے پانی لگی ہے، دیکھو فریج میں ٹھنڈا پانی اگر رکھا ہوا ہے وہاں سے نکال کے مجھے لا کے پلا دو. ابھی اتنے سارے ایکسٹرا الفاظ جو استعمال کیے ہیں یہ کس مد میں کیے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں کھانے کے لیے. اب فقیر کی آپ نے مدد کی، فقیر کوئی آیا ابھی میرے گھر میں جو ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، راشن نہیں ہے، میرے بچوں کا فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ نے اس کو 5,000 روپے دے دی مثال کے طور پر. آپ نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے راشن واشن، آٹا لے لو، کوئی سالن والن لے لو، 8-10 دن تمہارے گزر جائیں گے. اب اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں سے نکلا اور جا کے ایک شاندار ہوٹل میں بیٹھا اور وہاں اس نے کڑھائی آرڈر کی اور 2-3 لوگوں نے مل کے 4-5 ہزار روپے کا کیا کر لیا، کھانا کھایا. ابھی ٹھیک ہے بندے نے آپ کو دی 5,000 روپے دیے، آپ کے گھر والوں کے لیے دیے، آپ کے کھانے کے لیے دیے، ٹھیک ہے آپ نے کھا لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو کیسا لگے گا؟ یار اس کے گھر والے بھوکے ہیں، میں نے اس کو 5,000 روپے دیے، اگر یہ چاہتا تو آرام سے 8-10 دن اس کے کم سے کم آٹا اور سالن تو ہو جاتا نا آرام سے، لیکن یہ کہ اس نے ایک وقت میں سارے اڑا دیے. تو آپ کو دل میں آپ تو شاید اس کو دوبارہ دے بھی نہیں اور اس کو برا بھلا کہیں کہ جب تمہاری 2 روٹی میں ابھی ضرورت پوری ہو سکتی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی 5,000 روپے اڑانے کی ایک ہی وقت میں. آج ہم اگر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں کتنا بے دردی سے استعمال ہے اس کا. یہ تو میں نے ایک نعمت کی مثال دی نا، زبان کی، اس کا کتنا بے دردی سے استعمال. آنکھیں اللہ نے دی نا دیکھنے کے لیے، اللہ نے کہا جائز دیکھو، صرف ایک چیز سے ہر چیز دیکھ سکتے ہو، صرف ایک چیز سے منع کیا نا غلط نہ دیکھو. تو کہاں تک ہم اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں؟ اس نعمت کی ہم نے کہاں تک قدر کی؟ اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، صرف جائز سنو، ایک چیز سے منع کیا ناجائز نہ سنو. کتنا ہم کانوں کو منع کرتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ تفصیل سے دل کا تذکرہ کیا تھا، آپ کے گردے ان کا تذکرہ کیا تھا، ہر ایک چیز، دماغ کا تذکرہ کیا تھا، آپ کی سونگنے کی کیفیت اس کا تذکرہ کیا تھا. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں.
پکڑنے کی صلاحیت، ایک ایک انگلی اللہ کی نعمت. اگر یہ انگوٹھا مثال کے طور پہ ختم ہو جائے، شل ہو جائے، کٹ جائے، 4 انگلیاں کس کام کی؟ پکڑنے کی کیفیت آپ کی ختم ہو جائے گی. 4 انگلیوں سے کیسے پکڑو گے؟ کچھ بھی نہیں پکڑو. ایک انگلی کی اتنی نعمت. آپ کے یہ انگوٹھے پہ ہی ہے نا پورا، اگر اس پورے پہ ہی یہ کٹ جائے یا پورے پہ زخم ہو جائے تو یہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے آپ. لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں آئے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم اپنے جسم سے باہر کی نعمتوں کو دیکھیں، پانی کی نعمت اگر کسی کو میسر ہے، بے دریغ استعمال ہے پانی. کھانے کی نعمت میسر ہے، بے دریغ استعمال ہے کھانے. کیا ضرورت ہے 10 ڈشیں بنانے کی؟ جب ایک ڈش میں، ایک کھانے میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے اہتمامات کرنے کی اور پھر سارا کا سارا ضائع ہو جائے؟ لوگوں کی کھانے پینے کے لیے نہیں اور آپ اتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے اگر پیسہ دیا آپ کو، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے مالدار بنایا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو اسراف کرنا، ایک تو ہے نا غلط چیزوں میں استعمال کرنا. آپ کو پیسہ دیا، آپ شراب میں چلے گئے، صحیح، آپ نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، آپ نے الٹا سیدھے کام شروع کر دی، ایک تو یہ چیز ہے. اور اس کے وہ تو ہے ہی ناجائز گناہ کے. لیکن جو جائز کام ہے اس میں بھی اگر بے دریغ استعمال کیا، آپ نے بچی کی شادی کی، آپ نے بچے کی شادی کی، ولیمہ کیا، بارات کا کھانا ہے، جو بھی ہے، اب وہاں پہ 1 یا 2 آئٹم چلو رکھ لیتے ہیں. اب آپ نے 10 کھانے وہاں پہ رکھ لیے اور کھانے والوں نے ماشاءاللہ، ہمارے یہاں تو ایسے مہذب لوگ ہیں، سارے کھانے کا ستیہ ناش، ایک ایک پلیٹ. اب دیکھیں نا، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر بریانی ہے، بریانی تو چلو صرف ہم 1 پلیٹ کھا سکتے ہیں نا، اور اگر سالن بھی ہے، قورمہ ہے، تو اس کا مطلب 1 روٹی ہم قورمے کے ساتھ کھائیں گے اور پلیٹ آٹومیٹک آدھی ہو جائے گی نا پھر، کیونکہ خالی پیٹ انسان 1 پلیٹ فل بھر کے کھا سکتا ہے مثال کے طور پر، اگر کوئی زیادہ ہی کھاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کھانا ہو مثال کے طور پہ، انسان 2 روٹیاں زیادہ سے زیادہ کھا سکتا ہے اور سالن کی 1 پلیٹ ہوگی. اب پتہ چلا جی ٹکوں کی 1 پلیٹ بھر کے لے آئے، اس کے علاوہ وہ نوڈلز وغیرہ وہ کیا ہوتی ہے اس کی 1 پلیٹ بھر کے لے آئے، 1 پلیٹ بریانی کی پوری تہہ لگا کے لے آئے، 1 پلیٹ قورمے کی بھر کے لے آئے، اس کے ساتھ 4-5 روٹیاں لے آئے، 1 پلیٹ میٹھے کی بھر کے لے آئے. اب اندازہ لگاؤ انسان ہو یا بھینس. کامن سینس کی بات ہے کہ جب ایک کھانا ہے 1 پلیٹ ہم بھر کے کھا سکتے ہیں، جب زیادہ کھانے ہیں تو کوانٹٹی کم ہو جائے گی نا، مقدار کم ہونی چاہیے. آپ تھوڑی سی بریانی لے لیں، اس کو کھائیں، پھر آپ تھوڑا سا سالن ڈالیں، آدھی روٹی لیں، وہ آپ کھا لیں، پھر اگر گنجائش ہے آپ کچھ اور لیں. ایک ساتھ اتنی پلیٹیں بھر کے لیں، اب پتہ چلا پلیٹ ٹکوں کی بھری ہوئی تھی، 1 ٹکا کھایا، دل بھر گیا، 2-3 بریانی کی اب لقمے لیے، نہیں پسند نہیں آئی، اس کے بعد قورمے کی طرف 2-3 لقمے لیے، پیٹ فل ہو گیا، اب سارا کھانا ضائع. اور پھر اگر اور بھی آئٹم ہے کھانے پینے کے، پھر تو اور ہی حد سے زیادہ اسراف. بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. کس کس کا حساب دو گے قیامت کو؟ آپ وضو کرنے جاتے ہیں، آپ غسل کرنے جاتے ہیں، اگر پانی وافر مقدار میں ہے، بس نل کھول دیا، کھڑے ہوئے، پانی بہتا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ گاڑی ہے آپ کی، آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں، صحیح، ضرورت کے وقت آپ جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، فضول میں گاڑیاں بھگا رہے ہیں، کون حساب دے گا اس کا؟ یہ سارا اسراف کے ضمن میں آتا ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے. اور حساب آسان کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اگر اللہ نے حساب لے لیا تو پھر حساب دینا بہت مشکل ہے. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہماری مغفرت کا، ہماری رضا کا فیصلہ فرما دے. پھر جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حساب آسان لے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے پیشی ہوگی.
کہ اللہ کے سامنے صرف پیشی ہو، بس اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، تو وہ حساب کتاب اس سے مراد ہے کہ اللہ آسان حساب دینا، ورنہ اگر حساب دینا، اگر ابھی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے کوئی اس کا حساب لے لے، ہماری یہ جو نعمتیں ہیں ہمیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو ہم اس کا حساب دے سکتے ہیں؟ دنیا کی عدالت میں آپ سے کوئی کہا جائے آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، آپ اس کا حساب دو، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ تو دیکھیں پچھلے سورت میں بھی سورۃ الانفطار جو ہے اس میں بھی قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب دریا ابل پڑیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، ہر آدمی جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا، پیچھے کر کے آئے۔ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس نے آخرت کی تیاری کی اور کیا اس نے دنیا کے لیے کیا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ جب قیامت قائم ہوگی ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دے۔ جیسے انسان مرے گا، اور دوسرا یہاں تو قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک تو وہ قیامت ہے جس کا قرآن مجید میں احادیث میں تذکرہ آتا ہے، وہ تو ابھی تھوڑی دور ہے۔ اب جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بھی باقی ہے، دجال کا ظہور باقی ہے، جنگ ہوگی، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا ظہور ابھی باقی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال ہوگا، مدینہ میں جگہ ہے وہیں ان کی تدفین ہوگی، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پوری دنیا پہ اللہ کا ہر طرف اللہ کا نام لینے والا بندہ موجود ہوگا، کوئی آدمی غیر مسلم موجود نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آہستہ 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 ایک بندہ شرک کی طرف جائے گا، ایک بندہ پھر دوسرا بندہ، یہاں تک کہ کرتے 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 پھر ایک وقت آئے گا جب دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ والی قیامت آئے۔ ایک تو وہ والی قیامت، لیکن دوسری طرف ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو من ماتا قامت قیامت، کہ جس آدمی کا انتقال ہو گیا سمجھو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا یار۔ انسان جب تک زندہ ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، اس ٹائم تک تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، اچھے اعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کا انتقال ہوا، سانس انسان سے نکل گئی، سارے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب تو انسان قیامت تک کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جب کچھ بھی نہیں کر سکے گا تو اس کا مطلب جیسے ہی ہمارا انتقال ہوگا ہماری قیامت تو شروع ہو گئی۔ جب انتقال ہوتے ہی قیامت شروع ہوگی، اور انتقال کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کسی انسان کے پاس کہ موت کب آئے گی۔ ہماری آیت بھی گزری تھی نا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، انسان کہاں مرے گا، یہ پانچوں چیزیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کب ہوگی، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جب اس بارے میں کچھ نہیں پتا، کل کا پتہ نہیں ہے، آج کا پتہ نہیں ہے، اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے تو ہر لمحہ موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ موت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو پتہ ہو جی میری صبح موت ہو جانی ہے تو انسان رات پوری بیٹھے گانے سنتا رہے گا کیا؟ انسان کو اگر پتہ چل جائے صبح میری پھانسی ہونی ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو انسان ساری زندگی شرابیں پیے گا کیا؟ نہیں، پوری رات تو سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، نیند نہیں آئے گی، اللہ سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہے کہ اب صبح میری موت ہونے والی۔ تو جب موت کا کوئی پتہ نہیں تو ہر لمحے یہ فکر ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری جو اصل مقصد ہے۔ کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی اس ٹائم دیکھیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال، اس کا رزلٹ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی عزت سے دیا جائے گا۔ تو
تو اس کا اللہ حساب بھی آسان کرتا ہے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے اپنی رضا دے دی، اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ جس طرح دنیا میں کوئی ایوارڈ ہمیں مل جائے سب کو دکھاتے پھرتے ہیں، لیکن جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے، پیٹھ کے پیچھے مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں ہاتھ آپ ہے نا، ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر کے پھر پیچھے سے پکڑایا جائے گا، یعنی احانت سے دیا جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کو اس کی پشت کی جانب سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اس وقت موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم میں داخل ہوگا، انسان جہنم میں جائے گا، وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں دنیا ہے نا، دنیا میں دیکھیں اگر انسان کو اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، انسان کوئی تکلیف میں ہو، انسان کو کوئی اذیت پہنچ رہی ہو، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کچھ تکلیف کے بعد موت آ جائے گی، انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے جس طرح ہمارے بہت سارے جوان ہیں، آرمی کے جوان ہیں، دیگر مجاہدین ہیں، جب یہ دشمن کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، دشمن کیا کیا اذیتیں پہنچاتا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں پہنچاتا ہے، لیکن کیا ہے جب انسان تکلیف برداشت کرتے کرتے اس کو پتہ ہے آخرکار تھوڑی دیر کے بعد موت آ جائے گی، مر جائے گا، تکلیف تو ہوگی لیکن موت ہے، موت کے بعد سکون۔ لیکن جب انسان جہنم میں چلا جائے گا وہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی پھر زندگی ہے نا۔ جنت میں چلا جائے گا وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں تو موت آنی نہیں، تو وہ دائمی جب جگہ ہے تو انسان اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ جب جہنم دائمی سزا کی جگہ ہے تو اس سے بچنے کی انسان کیوں نہیں کوشش کرتا؟ اصل زندگی جب آخرت کی زندگی ہے تو ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، پھر انسان کیوں غافل ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے اس رب کی طرف سے جو کہ کریم ہے، تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں تو اس رب سے غافل ہے؟ اس رب کی طرف رجوع فرما۔ رب کہتا ہے کہ میرے سامنے آ کے ایک تم آنسو کا قطرہ بہا دو تو میں تمہارے 70 سال کے گناہوں کو معاف۔ عزت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ، تب یہ شیطان تھا نا، شیطان قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا کہ اللہ نے اس کو دھتکارا تو اس نے اپنی لمبی عمر کی مہلت مانگی، کیونکہ قیامت کو تو اب اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، دنیا میں اجر کیا دیا گیا کہ قیامت تک تجھے زندگی دے دی گئی۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو کیا کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے فرمایا تھا کہ میری عزت کی قسم، تو میرے بندوں کو پوری زندگی بھٹکاتا رہے، گمراہ کرتا رہے، میرا بندہ ایک مرتبہ 70 سال کی عمر میں بھی آگے میرے سامنے آنسو کے قطرہ بہائے گا تو اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف۔ اللہ تو ایسے کریم ہے، لیکن انسان آئے تو صحیح اللہ کی طرف، معافی مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ورنہ انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اتنے انسان گناہ کرتا ہے کہ نقطے لگ لگ کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں رہتی، اس کو کوئی بات اللہ کی دل پہ اثر نہیں کرتی، تو ایسی نوبت آنے ہی کیوں دیں؟ اللہ ہم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے۔ آج ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو پھونک پھونک کے پوچھ پوچھ کے صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ جس میں آتا ہے نا کہ دنیا جو ہے انسان کے لیے قید خانہ ہے، انسان مسلمان کے لیے، اور کافر کے لیے جنت، کیونکہ کافر سب کچھ یہی سمجھ بیٹھا ہے آخرت میں تو اس کو سزا ہی سزا ہے، لیکن مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ جب آخرت کی یہ نعمتیں دیکھے گا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، تو دنیا اس کو قید خانہ لگے گی نا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کو
10 बाय 10 का कमरा है, 10 बाय 10 छोटा सा ही नहीं कमरा है मिसाल के तौर पर, जिसमें एक इंसान लेट सकता है सिर्फ। अगर इंसान को 5 साल वहां पे रहना पड़े, या वो एक फैमिली उसकी छोटी सी 10 बाय 10 का छोटा सा कमरा है जहाँ 2-3 लोग सो सकते हैं, और भले उसका अपना है, वो वहां खुशी से रहता है, लेकिन 5 साल के बाद उसको आप एक 400 गज का बंगला दे दो, जिसमें 10-12 कमरे हों बड़े बड़े, ऊपर नीचे कमरे हों, लॉन हो, हर तरफ एक बड़ा जन्नत नुमा उसको घर अगर दे दिया जाए, तो वो जो पुराना घर है जहां वो पहले उस टाइम खुश खुश रहता है 10 बाय 10 का, वो तो उसको कैद खाना लगेगा। तो दुनिया भी आखिरत के मुकाबले में कैद खाने की तरह है। जब मुसलमान यहाँ मुशक्कतें बर्दाश्त करके आए ना, या इंसान इन्ना का कादिहुन, तुझको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इला रब्बिका, अपने रब तक पहुंचने तक, कदहन, सह सह का, फमुलाकी, फिर तो उससे मिलेगा। जब उससे मिलेगा, दुनिया की तकलीफें उठा के आएगा, तो वो तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, और वहां जो जन्नत मिलेगी उसको देख के इंसान को ये पूरी दुनिया, चाहे वो आपका दुबई क्यों ना हो, चाहे वो आपको यूरोप क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्विट्जरलैंड क्यों ना हो, ये सारी दुनिया उसके मुकाबले में जेल ले, कैद खाना ले कि काम दुनिया में कैद किया। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हमारे दर्स की आज आखिरी आयत थी, सूरतुल इंफितार, सूरतुल इंशिकाक के, जहाँ आखिरत का तज़किरा हुआ। तो उसी के साथ साथ ये भी पैगाम दिया कि अपनी आखिरत की फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम जो कुछ पढ़ा गया उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जी पहले दुआ कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ये दुआ फरमाने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह या रब्बुल इज्जत या अरहमर राहिमीन, आज हमारे या अय्युहन नास कोर्स का इख्तिताम हुआ। या अल्लाह इसमें जो कुछ पढ़ा गया है, या अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इसी को हमारी नजात का जरिया बना। या अल्लाह हमें कुरान समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगियाँ कुरान के फैसलों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी रज़ा हमें नसीब फरमा। या अल्लाह अपना क़ुर्ब हमें नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में सुकून अता फरमा। या अल्लाह ये जो हालात हैं, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये जो कुछ पढ़ा गया है, अल्लाह इसको कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत का फैसला फरमा देना। या अल्लाह जब इस दुनिया से रुख़सत हो, ज़ुबान पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी करो। या अल्लाह हमारे जितने लोग परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जितनी बच्चियां परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इस कुरान की बरकत से, या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल